کا ایک بڑا رونق علاقہ ہے زینب مارکیٹ، اس کے قریب یہ واقعہ ہوا ہے اور 4 جو لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے اور بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، جس میں 3 خواتین اور ایک چھوٹی بچی جو ہے وہ شامل ہیں، اور گردنوں سے جو ان کے وہ چھریوں کے وار کر کے ان کی گردنوں پہ وار کیے گئے جسم پر، اور جو ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق اس میں جو قتل کیا گیا ہے اس سے پہلے ان کے اوپر ایک بڑا خوفناک قسم کا تشدد بھی کیا گیا۔ قاتل پکڑا گیا ہے، قاتل سامنے آ گیا ہے، اور یقیناً قاتل کا نام سن کے یا قاتل کا رشتہ سن کے ہر جو شخص ہے وہ ایک مرتبہ پریشان ضرور ہوگا کہ ہم کس جگہ پہنچ چکے ہیں۔ جی بالکل، واقعہ پہلے میں آپ کو سنا دوں، پھر قاتل کا بھی بتاؤں گا، اور پھر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ قاتل کو ٹریس کیسے کیا گیا۔ یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، گھر میں جب ایک جو گھر کا مالک ہے وہ واپس آیا، اس نے دروازہ کھولا، اس کے پاس چابی تھی، وہ اندر آیا تو پہلے کمرے میں اس نے اپنی بیوی کی لاش دیکھی جو کٹی ہوئی تھی، جو گردن پہ اس کو کاٹا گیا تھا گردن سے، اور وہ پریشان بھاگتا ہوا کمرے میں گیا تو وہاں پر اس کو اس کی ایک بیٹی کی لاش ملی، پھر ایک اس کی جو بہو تھی اس کی لاش ملی، اور پھر ایک نواسی کی لاش۔ وہ اتنا پریشان ہوا اور اس نے پریشانی میں جب چیخ و پکار شروع کی تو اتنی دیر میں اس کے دونوں بیٹے بھی آ گئے، اور بیٹوں نے بھی آ کے جب دیکھا تو کافی زیادہ وویلا ہوا، پولیس آ گئی، اور پولیس نے جو ہے وہ جگہ کا جائے وقوع کا جائزہ لیا تو پتہ یہ لگا کہ جو گھر تھا وہ اندر سے بند تھا، اور جب قاتل آیا، کیونکہ جانے سے پہلے باپ جو ہے جو گھر کا مالک ہے وہ اس کو لاک کر کے، مطلب باہر سے گیا تھا تو اندر سے بند تھا دروازہ، جب وہ باہر آئے تب بھی لاک تھا، وہ لاک کھول کے اندر آیا، تو اس سے ایک چیز تو پولیس کو سمجھ آ گئی کہ جو قاتل تھا وہ کوئی جاننے والا ہی تھا، کیونکہ لاک توڑا نہیں گیا تھا، کھول کے آئے تھے اور قتل کیا گیا، اور قتل کی واردات کے بعد قاتل جو ہے بڑے آرام سے دوبارہ لاک کر کے بھاگ گیا۔ قاتل جو ہے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گھر میں داخل بھی ہوا اور دوبارہ لاک کر کے چلا گیا۔ گھر میں کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں تھی، سی سی کیمرہ نہیں تھا۔ پولیس نے ابتدائی طور پر جو محلے میں ارد گرد کی فوٹیج جانچنی شروع کی تو وہاں پر وہ قاتل بھی نظر آ گیا، اور وہ اپنی طرف سے چادر میں چھپ کے جا رہا تھا کہ شاید مجھے کوئی دیکھے گا نہیں، لیکن وہ فوٹیج میں سامنے آ گیا۔ پولیس نے تفتیش جب شروع کی تو آپ کو یاد ہوگا، یہ میں نے پہلے بھی اس پہ سٹوری کی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ جناب وہ باپ کو اور اس کے دونوں بیٹوں کو پولیس نے تفتیش کے لیے حراست میں لے لیا تھا، پولیس اپنے ساتھ لے گئی تھی، اور جب تفتیش کر رہی تھی تو پتہ لگا کہ جو ایک بیٹا ہے بلال، اس کے ہاتھ پہ کٹ لگا ہوا ہے۔ اب اس کٹ سے جو ہے وہ پولیس کو پہلے بھی شک تھا کہ گھر کے اندر سے ہی واردات ڈلی ہے، اس کٹ کی وجہ سے پولیس چلی گئی، ٹوٹلی اس کے اوپر بلال پہ فوکس کر لیا، پہلے پیار سے اور پھر ذرا سختی سے روایتی انداز سے جب انہوں نے تفتیش شروع کی تو جناب وہ بول پڑا بلال، سی سی ٹی وی کی فوٹیج میں بھی بلال ہی تھا اور قاتل بھی بلال ہی تھا۔ اب دیکھیں وہ اس نے قتل کیسے کیا ہے، کتنا خوفناک طریقے سے، اور بیہودہ الزامات کہ جس کے اس سے تعلقات، اس کے تعلقات، یعنی کہ کیا وہ اپنی ماں کو قتل کر دیں؟ سب سے پہلے اس نے اپنی ماں کو قتل کیا، تو کیا وہ بے شرم بغیرت آدمی اپنی ماں کے بارے میں بھی ایسے ہی سوچ رہا تھا؟ اپنی بہن، بھابھی، بھانجی، سب کے بارے میں اسی طرح ہی سوچ رہا تھا؟ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ سے یہ سمجھ آیا ہے کہ سامنے آئی یہ چیز کہ قتل کرنے سے پہلے تشدد، یعنی کہ چھریوں کے وار کرنے سے پہلے تشدد کیا گیا چاروں لوگوں پہ، بچی پہ بھی اور بڑوں پہ بھی، اور ان کے پھر تشدد کرنے کے بعد ان کے گلے کاٹے گئے۔ بلال کے ہاتھ کے کٹ نے پولیس کی تفتیش کا رخ اس کی طرف جو ہے وہ موڑ دیا، اور پھر سختی سے جب سوالات کیے گئے تو وہ بول پڑا۔ بلال بیسیکلی اس نے کچھ عرصہ پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، اس کے بعد 2 ہفتے پہلے عمرہ بھی ادا کر کے آیا واپس، اور بیوی کو اس نے طلاق دی تھی، عورتوں کا شوقین تھا، اور جو اس قسم کی سوچ کے مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں وہ نارملی اپنے گھر کی خواتین کے بارے میں بھی اسی طرح کا سوچ اور مزاج رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں بھی کر رہا ہوں تو شاید یہ بھی اس طرح کی ہوگا۔ اس طرح کی نیگیٹیوٹی ذہن میں ہوتی ہے اکثر گندے لوگوں کے۔
पुलिस के सामने इब्तदाई तफ्तीश में जो सामने आया उसमें एक की उम्र 13, 18, 19 और 51 साल थी। मुख्तलिफ ये चारों की मैं उम्रें बता रहा हूँ आपको। एक भाभी थी, एक वालदा थी, बहन थी और भांजी थी। वहाँ पर पुलिस को तफ्तीश के दौरान जो है वो छुरी भी मिल गई जो जिससे उनको ज़िबा किया गया था, और छुरी को उसने अपनी तरफ से बड़ा वॉश करके साफ़ सुथरा धो के रखा हुआ था, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि इसके ऊपर से फिंगरप्रिंट्स धोने से नहीं मिटते और वो मिल जाएंगे और यकीनन वो इसी मुलजिम से मैच करेंगे। पुलिस ने जो छुरी है उसको फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया है और कहता है जी कि मैं पहले घर में दाखिल हुआ तो वालदा को कत्ल करना था। जब मैंने वालदा को कत्ल किया तो कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी जो बहन है उसने देख लिया और बहन ने शोर डाला तो मैंने बहन को भी कत्ल करना चाहा। बहन ने आगे से मज़ाहमत की जिसमें उसको मैंने तशद्दुद किया और आखिर में उसका गला काट दिया। इसी दौरान उसने कहा कि जो भाभी और भांजी जो है ये भी आ गए और शोर की आवाज़ सुन के जब शोर हुआ तो भाभी जो थी उसने सबसे ज़्यादा मज़ाहमत की, जिसकी वजह से इसकी छुरी इसके अपने हाथ पे लग के इसको कट भी लग गया। लेकिन बिल आखिर ये इसको भाभी को भी और उस भांजी को भी कत्ल करने में कामयाब हो गया और फिर इसने बड़े आराम से दरवाज़ा लॉक किया और दरवाज़ा लॉक करके ये जो है वो छुरी धोई, वो दरवाज़ा लॉक किया और एक चादर लपेट के निकल गया ताकि मैं किसी सीसी कैमरे की फुटेज में ना हूँ। लेकिन फिर वही बात कि मुजरिम जितना मर्जी जुर्म बड़ा कर ले, जितना मर्जी उसके अंदर वो प्लानिंग कर ले, लेकिन बिल आखिर पकड़ा ही जाता है। और मज़ाहमत के हवाले से मैंने आपको बताया कि उसकी भाभी ने मज़ाहमत की थी बहुत ज़्यादा और पूरा घर जो है वो इसकी एक गंदी सिक मेंटालिटी की वजह से हो गया। एक 3 माह का बच्चा है जिसके बारे में कहा जा रहा है उसके भाई का बच्चा था, वो बच्चा है, बाकी तकरीबन सारा घर जो है वो बर्बाद हो गया। अब देखिए ये ट्रायल इसका शुरू होता है, मुझे तो फिर डॉक्टर शाहिद वाला केस याद आ गया। इसका ट्रायल शुरू होता है, कितनी इसको सख्त सज़ा मिलती है और क्या क्या एविडेंस इसके साथ जो है वो आता है इसके खिलाफ। मेरी कोशिश ये होगी, कराची का वाक़या है, जैसे जैसे कुछ अपडेट्स मिलती हैं मैं दोस्तों से शेयर करता रहूँ। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।